اللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلب. بھائی دوستو، اللہ رب العزت نے کائنات میں دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے کسی نہ کسی چیز سے تیسری چیز کو پیدا فرما دیا ہے. میرے بھائی دوستوں، اینٹوں کو جوڑنے کے لیے اللہ نے سیمٹ عطا فرما دیا ہے، اور کاغذ کے دو ٹکڑوں کو اگر ہم جوڑنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گلو دے دیا ہے، اس سے ہم جوڑ لیتے ہیں. کپڑے کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہے تو اللہ نے ہمیں کیا دے دیا ہے؟ دھاگا دے دیا ہے، سوئی دے دی ہے. اور اگر لکڑی کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہے تو اللہ نے ہمیں کیل عطا فرما دیے ہیں. لوہے کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہے تو اللہ نے ویلڈنگ کا انتظام فرما دیا ہے. میرے بھائی دوستوں، اسی طرح انسانوں کے دلوں کو جوڑنے کا کون سا مرکب ہے؟ انسانوں کو دلوں کو جوڑنے کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو دین اسلام دے دیا ہے. دین اسلام کے احکامات ہمارے اندر جتنے اترتے جائیں گے اتنا ہی دلوں کو دل جڑتے جائیں گے. دل نہ جڑنا یہ دینداری کی کمی کی نشانی ہے. اس لیے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. اب دینداری کا معیار اللہ رب العزت، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ گھر والوں کے ساتھ اچھا رہنا. اسی طرح میرے بھائی دوستو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم واقعی دیندار بنیں تو پھر کیا ہے؟ دین دلوں کو جوڑتا ہے، دین اسلام دلوں کو جوڑتا ہے. تو ہم ان عمل جو ہے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ تاکہ ہمارا دل جڑ جائے، اور ہم اس بات کی پوری نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی کوئی تکلیف اور پریشانی دور کرے گا تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکالیف اور پریشانیوں کو دور کر دیں گے. اصل میں روزے کی جو روح ہے نا، وہ بھی تو یہی ہے نا، ہمدردی ہے کہ ہمیں ہمدردی حاصل ہو جائے. اور فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیبوں کو چھپا دیں گے. اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق برائیوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح پانی برف کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے، پگھلا دیتی ہے. تو اچھے اخلاق جو ہیں اس کا صرف اپنی ذات کو فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ ارد گرد پوری سوسائٹی اور معاشرے کے اندر اچھائیاں پھیلتی ہیں. اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ برے اخلاق اچھے کاموں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح سرکہ جو ہے نا وہ شہد کو ختم کر دیتا ہے. سرکہ شہد کے اندر ڈالے تو وہ خراب ہو جاتا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کے اندر فرمایا. ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے اکرام میں تکیہ پیش کرتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. یہ عمل دوسروں کے ساتھ محبت کرنا، خیر خواہی کرنا میرے بھائی دوستو یہ اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے. اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. حضرت عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چادر مبارک اس کی طرف پھینکی اور فرمایا کہ عبداللہ اس کو بچھاؤ اور بیٹھ جاؤ. دوسروں کے اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرماتے تھے. پھر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے تشریف فرما ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جگہ نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارے سے فرمایا کہ ادھر میرے پاس آؤ. جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تکیہ مبارک نکالا
اور نکال کر فرمایا کہ اس سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاؤ، اور پھر فرمایا جو کسی مسلمان بھائی کے اکرام میں تکیہ دیتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لوگ کہاں سے ڈھونڈتے ہیں وقت نفرتوں کے لیے۔ نفرتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ روزے کی روح خیر خواہی ہے، ہمدردی ہے۔ جتنے بھی میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، جتنے بھی ہمارے یہ بنیادی جو ہے نا عقائد، اس کی گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجہ کے لحاظ سے بدترین آدمی قیامت کے دن وہ ہوگا جس کی بد زبانی اور سخت کلامی کے ڈر سے لوگ اس کو چھوڑ دیں گے۔ میں بھی اپنے دامن میں جھانک کر دیکھوں اور آپ بھی اپنے دامن میں جھانک کر دیکھیں۔ گالی بھی ایک بول ہی ہوتا ہے نا، میں نے قبول کیا، ایجاب و قبول بھی ایک بول ہی ہے، اور کلمے کے بھی تو دو بول ہی ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ گالی کے بول سے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، محبت کے بول بولنے سے دل جڑ جاتے ہیں۔ سندل کا وہ جو درخت جس کے اندر اللہ نے خوشبو رکھی ہے، جو درخت وہ کلہاڑا جو اس سندل کے درخت کو کاٹتا ہے یہ اس کے بھی منہ کو خوشبودار بنا دیتا ہے۔ تو جو ہے نا اچھے اخلاق وہ ہمارے اندر سے پھوٹنے چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے۔ ہمارا اس بات پہ یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اچھی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے۔ دیکھو برتن کے اندر جو چیز ہوتی ہے نا نکلتی وہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہنڈیا کے اندر جو چمچ ہوتا ہے تو چمچ وہی چیز نکالتا ہے جو ہنڈیا کے اندر ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، ہماری زبانوں پہ وہی کچھ آئے گا جو دلوں میں ہوگا۔ تو دلوں میں ہم محبت